ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام کا مقدس مہینہ اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے واقعہ کربلا کا پس منظر حضرت امیر معاویہ، مائک چینج کر دو، مائک آ گیا، واقعہ کربلا کا پس منظر اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب، اور ہمارے ہاں یزید کا کیا مقام ہے، ہم یزید کو فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ساری باتیں گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی۔ آج میری کوشش ہوگی کہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کی طرف سفر فرمانا اور وہاں پر آپ کی عظیم و شان شہادت اور جن لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا اور شہید کیا، اللہ نے دنیا میں ان سے کیسے انتقام لیا، یہ ساری چیزیں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مشہور اعتراض کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا جانشین کیوں بنایا، اس کے جواب میں تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعہ عرض کر چکا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اپنے آخری وقت میں یزید کو وصیت کی، جہاں اور وصیتیں کی وہاں پہ ایک وصیت یہ بھی تھی، یزید مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میری وفات کے بعد اہل عراق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے مقابلے میں لے کے آئیں گے، اگر تو کامیاب ہو جائے تو اللہ نے ان کو جو مقام اور نسبت دی ہے اس کا حیا کرنا، اس کا کیا کرنا؟ حیا کرنا۔ اب باب ایک بات کہتا ہے
ایک بات کی وصیت کرتا ہے، ایک بات کا حکم دیتا ہے۔ اگر بیٹا باپ کے مرنے کے بعد اس حکم کو پورا نہیں کرتا، اس وصیت کو پورا نہیں کرتا، اس وصیت میں گڑبڑ کرتا ہے، تو اس میں والد کا تو کوئی قصور نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں آپ نے فرمایا اگر تو کامیاب ہو جائے ان کے مقابلے میں، اللہ نے ان کو جو شرف دیا ہے، اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے، اس کا خیال رکھنا اور یاد رکھنا کہ مسلمانوں پہ جو حق ان کا ہے کسی اور کا۔ اب اتنی عظیم و شان وصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد یزید تخت پہ آیا۔ اب میں بات کا آغاز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفر فرمایا، سفر سے پہلے کے حالات مختصر آپ حضرات کے دامن میں ڈالنے چلا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید جیسے ہی تخت پہ آیا، اس نے فوراً اس وقت مدینہ منورہ کا جو والی اور گورنر تھا اس کو لکھا، عتبہ کو لکھا، کہا آپ فوراً جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان تمام سے میرے لیے بیعت لو۔ اس نے خط لکھا۔ خط جب والی مدینہ کے پاس آیا، اس نے ان حضرات کو بلایا، جب پیغام بھیجا، اتفاق سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اکٹھے تھے۔ جب آپ کو پیغام ملا، حضرت حسین فرمانے لگے عبداللہ یہ والی کے بیٹھنے کا وقت تو نہیں ہے، اس وقت دربار تو نہیں لگتا، ہمیں کیوں بلایا گیا؟ حضرت حسین اپنی بصیرت سے فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے اور یزید تخت پہ آ گیا، اب ہمیں ولید جو ہے، ولید بن عتبہ جو اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر تھا، یہ ہمیں یزید کی بیعت پہ مجبور کرے گا، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت حسین فرماتے ہیں میں جاتا ہوں، اکیلا نہیں جاؤں گا، میں چند نوجوانوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ باہر کھڑے ہو جائیں گے، میں اندر جاؤں گا، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی یہ نوجوان میری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات درست ہے۔ میرے بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ، آپ تشریف لے کے گئے۔ اب ولید بڑا پریشان ہے، کیا کیا جائے، کیسے حضرت حسین سے بیعت لی جائے؟ مروان جو ان سے پہلے گورنر تھا مدینہ منورہ کا، اس نے اس کو بلایا، اس سے مشورہ کیا، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بھی بیٹھا ہے، ولید بھی بیٹھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ولید نے خط پڑھ کے سنایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے، یزید نے خط لکھا ہے آپ سے بیعت لی جائے، آپ کو بیعت کے لیے مجبور کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی وفات پہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر آپ نے افسوس کا اظہار کیا۔ آپ فرمانے لگے ولید میں ایسا انسان ہوں کہ میرے جیسے انسان کو چھپ کر بیعت کرنا زیب نہیں دیتا، جب میں بیعت کروں گا کھلے میدان میں کروں گا، لوگوں کے درمیان کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات اچھی ہے۔ آپ اٹھ کر نکلنے لگے، مروان کہنے لگا ولید آج حسین تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا، میرا مشورہ یہ ہے انہیں بیعت کے لیے مجبور کر، اگر بیعت نہیں کرتے انہیں یہیں پہ قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ حضرت حسین نے جب یہ جملہ سنا فرمایا مروان تو کون ہوتا ہے ہمیں قتل کروانے والا؟ اتنی بات کہہ کے حضرت حسین نکل پڑے۔ مروان ولید کو کہنے لگا ولید ابھی بھی موقع ہے،
ولید نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتا ہے مروان کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو ایک مدینے کی گورنری ہے، اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جائے اور مطالبہ کیا جائے میں نواسہ رسول کو شہید کر دوں، اس نے کہا میں ساری دنیا کی حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا لیکن نواسہ رسول کو قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس بندے کی گردن پہ حسین کا خون ہوا اللہ اسے قیامت والے دن معاف ہے۔ ولید نے بڑا پیارا جواب دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فوراً مکہ مکرمہ کا ارادہ کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی بتا دیا کہ معاملات وہی ہیں جو ہمارے ذہن میں تھے، انہوں نے بھی مکہ کا سفر کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، یہ پس منظر ہے واقعہ کربلا کا۔ اب جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے وہاں پہ جا کے لوگوں کے خط آنا شروع ہوئے، کہاں سے خط آنا شروع ہوئے؟ کوفے سے، جو اپنے آپ کو حضرت علی کے محب کہا کرتے تھے، حضرت حسن کے چاہنے والے کہا کرتے تھے، حضرت حسین کو لکھتے ہیں ہم تیرے والد کے بھی چاہنے والے، ہم تیرے بھائی کے بھی چاہنے والے، اب حالات بنے ہیں آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم یزید کی بیعت کو توڑ دیں گے اور آپ کی بیعت ہے۔ تاریخ لکھتی ہے 150 خط آئے، کتنے خط آئے؟ 2 4 5 نہیں، اور آج کا زمانہ نہیں کہ جدید دور ہے کہ 150 خط آ بھی جائیں تو اتنی بڑی بات نہیں، اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں ایک خط بھی اہمیت کا حامل تھا، لیکن کتنے خط آئے؟ اچھا میرے بھائیو توجہ رکھنا، 150 خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اب میں یہاں پہ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لوگ سوال کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے آج دنیا میں یزید کے وکیل بھی ہیں، یزید کی وکالت کرتے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک بندہ کہنے لگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کیا تھا؟ کہتا نعوذ باللہ آپ کو بادشاہت چاہیے تھی، آپ کو حکومت چاہیے تھی، حکومت کا اختلاف تھا۔ میں نے کہا نانا حکومت کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ یزید فاسق اور فاجر تھا، شرابی اور ظالم تھا، وہ شریعت کا حلیہ بدل رہا تھا، اور جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دنیا والوں ہمارا مشن وہی ہے، ختم نبوت کی نسبت سے، ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے جو مشن امام الانبیاء کو عطا کیا تھا، ہمارا زندگی کا ایک ہی مقصد اور مشن ہے نبی کے دین کی اشاعت کرنا اور نبی کے دین کا دفاع کرنا۔ اگر کوئی نبی کے دین کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا ہم مال بھی قربان کر دیں گے، اولاد بھی قربان کر دیں گے اور جان بھی قربان کر دیں گے، لیکن نبی کے دین پہ آنچ آنے۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کی ضرورت تھی؟ کہتا مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ نے جن کو اتنی عظمتیں عطا کی ہوں، جن کو اللہ نے اتنی شانیں عطا کی ہوں، انہیں دنیا کی حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا مولوی صاحب کیا عظمتیں عطا کی ہیں، کیا شانیں عطا کی ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا ذوق کا مظاہرہ کرو، آؤ میں حضرت حسین کی عظمت پہ ایک جھلک دینے چلا ہوں۔ مقام حسین کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے، شان حسین کیا ہے؟ سنو میرے بھائیوں، میں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا ہے،
آپ کے فضائل کو جمع کیا ہے۔ میرے حسین کا مقام کیا ہے؟ میرا حسین جو گلشن نبوت کی بہار ہیں، آل محمد کے تاجدار ہیں، دوش نبوت کے شاہ سوار ہیں، دین کا مطلع انوار ہیں، امت مصطفیٰ کے دلدار ہیں، عزم و ہمت کی تلوار ہیں، حضرت عثمان کے پہرے دار ہیں، حضرت علی کے دل کا قرار ہیں۔ حضرت عثمان کون ہیں؟ جو جسم نبوت کی یادگار ہے۔ اللہ کی قسم میرا حسین تو جنتی جوانوں کا بھی سردار ہے، میرا حسین تو جنتی جوانوں کا بھی سردار ہے، اور جو جنتی جوانوں کا بھی سردار ہو اسے دنیا کی حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت حسین کا مقام کیا ہے؟ حضرت حسین کی شان کیا ہے؟ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ میرے حسین کو اللہ نے مقام کیا دیا ہے؟ زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے، زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے۔ مردہ نہ سمجھو تم میرے حسین کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے۔ جن کی شان یہ ہو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ حضرت حسین کا مقام کیا ہے؟ حضرت حسین کی شان کیا ہے؟ میں اس پہ زیادہ نہیں، ایک دو باتیں اور کہہ کے اپنے عنوان کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت حسین کی عظمت سنیے گا۔ میرا حسین کیا ہے؟ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ آنکھوں کا نور، دل کی چاہت حسین ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آنکھوں کا نور، جن کی آنکھوں کا نور ہے وہ ضرور کہیں گے سبحان اللہ۔ آنکھوں کا نور، دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے۔ آنکھوں کا نور، دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ وہ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے۔ میں نے زیادہ بات فضائل پہ نہیں کی، کیوں؟ میں شہادت کا سفر آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، صرف حاضری فضائل پہ لگوا رہا ہوں۔ میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، کتنی حسین ذات ہے مولا حسین کی، کتنی حسین ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے نبی کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے نبی کے سجدوں میں طول ہے، وہ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، سننا، وہ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہت نہیں چاہتے تھے، نانے کے دین کو بچانا چاہتے تھے۔ کہہ دو بے شک۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 خط آئے، وفود آئے، آپ سے ملاقات کی، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم یزید کی بیعت توڑ دیں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے تاکہ دین بچ جائے، تاکہ کیا ہو؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، کہتے جی دین بچ جائے۔ آج ہم کہتے ہیں اگر حکمران دیندار ہوں گے تو دین پھیلے گا بھی، دین بچے گا بھی۔ فلاں جگہ پہ فلاں حکمران آیا، اسلامی ملک، اسلامی ریاست تھی، لیکن اس نے دین کی دجیاں اڑا کے رکھ دی۔ میں نے کہا بھائی وہاں پہ حکمران ایسا آئے تو دین کا نقصان ہوتا ہے۔ یزید فاسق بھی تھا،
یزید فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، شرابی بھی تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، گانے کا رسیہ تھا، اللہ اکبر، ظالم تھا، کیا اس کے آنے سے دین کا نقصان نہیں ہونا؟ ایک سمجھ تیری ہے، ایک سمجھ میری ہے، اور ایک سمجھ نواسہ رسول کی ہے۔ میں قربان جاؤں، ہم سب کی سوچیں سمجھیں حضرت حسین کی سوچ پہ قربان کی جا سکتی ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے حسین کا فیصلہ کل بھی ٹھیک تھا اور آج بھی ٹھیک ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو بھیجا۔ آپ مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ منورہ آئے، نبی کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، گھر تشریف لے گئے، بیوی بچوں سے رشتہ داروں سے ملے، اب کوفے کا سفر شروع کیا ہے۔ آپ کوفہ پہنچے، مختار کے گھر میں قیام فرمایا۔ جب کوفے والوں کو پتہ چلا اب آپ کی ملاقات کے لیے لوگ آنا شروع ہو گئے، آپ ان کو حضرت حسین کا پیغام پڑھ کے سناتے، لوگ فرط محبت میں جھومتے بھی اور روتے بھی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرتے۔ تاریخ نے لکھا ہے آنن فانن دیکھتے دکھاتے 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ بھائی 2 4 100 10 باتمی نہیں، بلکہ 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ آپ کو اطمینان ہو گیا، آپ نے فوراً خط لکھا ہے، حسین حالات بڑے سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے آپ جیسے آئیں گے، آپ کے آتے ہی صرف کوفہ نہیں بلکہ پورا عراق جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت حسین کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کہا یہ 18,000 جو ہے یہی تو قاتل ہیں، وہ 150 خط لکھنے والے وہی تو قاتل ہیں۔ خیر ادھر خط لکھ دیا، ادھر میرے اللہ کی قدرت ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ادھر خط گیا، ادھر کوفے کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ جو پہلا گورنر تھا جس کا نام نعمان بن بشیر تھا، اس نے بھی تقریر کی ہے، اس نے کہا لوگو جو یزید کی بیعت توڑے گا میرے ہاتھ میں جب تک تلوار رہے گی میں ان لوگوں کو سیدھا کروں گا۔ لیکن یہ آدمی نرم تھا، اس لیے عبداللہ بن مسلم نامی ایک آدمی اس نے یزید کو خط لکھا، یزید اگر کوفہ بچانا چاہتا ہے، اگر عراق بچانا چاہتا ہے تو کوفے کے گورنر کو بدل دے، یہ آدمی یا تو کمزور ہے یا کمزوری دکھا رہا ہے۔ ادھر حسین کے لیے مسلم بن عقیل بیعت لے رہے ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ اگر کل حضرت حسین آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارا کوفہ حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا۔ جب یزید کو خط ملانا اس نے فوراً حکم دیا عبید اللہ ابن زیاد کو جو بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفے کا گورنر بھی بنا دیا جائے تاکہ یہ زبردستی حضرت حسین کا راستہ روکے۔ کیا کرے؟ آج یزید کے وکیل کہتے ہیں او جی یزید نو تے پتہ ہی نہیں سی، یزید نو تے، میں نے کہا ابن زیاد کو کس نے بھیجا ہے؟ ابن زیاد کو کس نے بھیجا کہ حسین کا راستہ روکو؟ اب میں زیادہ تفصیلات میں نہیں، وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے واقعہ کربلا تک سفر کرنا ہے، توجہ رکھیے گا۔ ابن زیاد آیا، جب ابن زیاد آیا جان بوجھ کے حجازی لباس پہن کے آیا اور چہرے پہ نقاب رکھا، لوگ انتظار میں تھے کہ خط چلا گیا ہے، نواسہ رسول کی آمد ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے نواسہ رسول کو دیکھا نہیں، جب انہوں نے حجازی لباس دیکھا اور 7 لوگ دیکھے انہوں نے کہا نواسہ رسول تشریف لے آئے۔ آپ جس محلے سے گزرتے، جس گلی سے گزرتے، لوگ مرحبا کا نعرہ بلند کرتے، آپ کے آنے پہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ جب ابن زیاد نے یہ منظر دیکھا یہ تو کوفہ بدل چکا ہے، یہ تو حسین کے ساتھ مل چکے ہیں، وہ اندر سے جلتا رہا، کڑتا رہا، اور اس کی جلن اس وقت زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ جناب نعمان بن بشیر کے دروازے پہ گیا تو اس نے اندر سے دروازہ بند کیا ہوا ہے، اگرچہ وہ یزید کا نوکر تھا، یزید نے اس کو وہاں پہ رکھا ہوا، اس کے باوجود
مسعود اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ یہ دروازے پہ آیا، اس نے دروازے پہ آ کے صدا بلند کی ہے، میں حسین نہیں ہوں بلکہ میں ابن زیاد ہوں، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، یہ اندر چلا گیا۔ اب لوگوں کو علم نہیں یہ آنے والا نواسہ رسول نہیں ہے بلکہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ دوسرا دن ہوا، یہ باہر نکلا، اس نے لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں سنو، نعمان بن بشیر کی گورنری ختم ہو گئی، اب میں ابن زیاد اس کی جگہ پہ گورنر آیا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ جس کے ساتھ ظلم ہو میں اسے انصاف دلاؤں، جس کا حق چھینا گیا میں اسے حق دلواؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا اعلان سن لو کہ میرا درہ اور میری تلوار ہر اس آدمی کے لیے ہے جو یزید کی بیعت توڑے گا اور حسین کی بیعت کرے گا، میں اس بندے کو چھوڑنے والا نہیں، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور دنیا والوں، ابن زیاد نے جب یہ اعلان کیا ہے ان لوگوں کے پانی پیتے ہو گئے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جنہوں نے جناب 150 خط لکھ کے کہا تھا حسین آ جا اپنا سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیں گے۔ وہ دھوکے باز ہیں یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جنہوں نے 150 خط لکھا، 18,000 نے بیعت کی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل بڑے صاحب بصیرت آدمی تھے، انہوں نے جب اس کی تقریر کا علم ہوا نا تو وہ جس گھر میں ٹھہرے تھے نا مختار کا گھر، وہ گھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہیں پتا تھا انہاں کوفیاں چے انی جرت، تاریخ سامنے تھی نا، حضرت علی کے نعرے لگانے والے بھی یہی ہیں اور شہید کرنے والے بھی۔ حضرت علی ان سے اتنے تنگ ہو گئے تھے نا، دعا کرتے تھے اللہ مجھے موت دے دے، مجھے کیا دے دے؟ تاریخ میں لکھا ہے ان کوفیوں نے حضرت علی کو اتنا تنگ کیا کہ شیر خدا دعا کرتے تھے اللہ میری ان سے جان چھوڑا، میری ان سے کیا کر۔ اب تاریخ تو سامنے تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے بھی یہی تھے، تاریخ تو سامنے تھی۔ آپ نے احتیاطاً مختار کا گھر چھوڑ دیا، اب چلے ہانی بن عروہ کے گھر آئے، دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئے، بیمار تھے، جب باہر آئے پوچھا مسلم کیسے آئے؟ کہا ہانی تیرے ہاں پناہ لینے آیا ہوں۔ کہنے لگے بہت بڑی مصیبت ہے لیکن اب تو آ گیا ہے، اب میری جان پہلے جائے گی، تیری جان آ جا۔ اندر لے گئے۔ ادھر جب ابن زیاد نے یہ تقریر کی ہے کوفے کے حالات بدلنا شروع ہو گئے اور اس نے اپنے ایک قریبی دوست کو بلایا، اسے 3,000 درہم دیے، کہا یہ خرچ کرو اور پتہ کرو جناب مسلم کہاں پہ ہے۔ اللہ اکبر، اس نے اپنا کام شروع کر دیا، نمازی لوگوں کو ملنے لگا اور سراغ لگانے لگا۔ ادھر ہانی بن عروہ بیمار تھے، ابن زیاد ان کی تیمارداری کے لیے گیا، جب وہاں گیا تو اسے پتہ چل گیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس نے وہاں آپ کو شہید کرنا چاہا۔ حضرت ہانی بن عروہ کھڑے ہو گئے، کہا نا اگر تو یہاں ان کو قتل کرے گا پھر تیری اور ہماری لڑائی ہے، پھر تیری اور ہماری جنگ ہے، ہم یہاں تجھے مسلم بن عقیل کا بال بھی بیکا نہیں کرنے دیں گے۔ یہ وہاں سے آ گیا، وہ جانتا تھا آپ کا قبیلہ بڑا ہے، آپ کی طاقت بڑی ہے، اگر میں آپ سے الجھا تو کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ اس نے اپنے دربار میں ہانی بن عروہ کو بلایا ہے اور پیار سے کہنے لگا کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے انکار کیا، کہا میں نے ان کو امان دی ہے، اپنے ہاں جگہ دی ہے، وہ میرے مہمان ہیں، میں ان کا میزبان ہوں، اب میں ان پہ جان تو قربان کر دوں گا لیکن اپنے جیتے جی میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے وہ نواسہ رسول کا سفیر بن کے آیا ہے، میں نواسہ رسول کے سفیر کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اس نے آپ کو مارنا شروع کیا، ناک سے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ باہر یہ خبر مشہور ہو جاتی ہے کہ حضرت ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کا قبیلہ تلواریں لے کے آیا، ابن زیاد کے جناب محل کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو پتا چلا، آپ نے بھی ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ آ جاؤ۔ وہ لوگ کتنے تھے؟ میں نے کہا 18,000 تھے، لیکن جو آئے وہ 18 نہیں تھے، وہ 9 نہیں تھے، صرف 4,000 لوگ آئے۔
کتنے ہزار لوگ آئے؟ میں نے کہا بے وفائی تو یہاں سے شروع ہو گئی. بیعت کرنے والے 18,000 تھے، اور جب مسلم بن عقیل نے بلایا کہ آ جاؤ اب موقع ہے، اب ابن زیاد کو قابو کر لیتے ہیں، تو کتنے لوگ آئے؟ 30 آدمی تھے، صرف 30 سپاہی. ابن زیاد کے ساتھ اس کے محل میں صرف 30 سپاہی تھے. آپ اندازہ کرو، باہر 4,000 اور ہانی بن عروہ کے قبیلے کے لوگ بھی باہر تلواریں لے کے. اللہ اکبر، بڑا موقع تھا. لیکن ابن زیاد نے کیا کیا؟ وہاں سادات کو استعمال کیا. اس کے ساتھ محل کے اندر کچھ سادات تھے، ان کو استعمال کیا کہ لوگ تمہارا حیا کرتے ہیں، باہر جاؤ، اوپر محل کے کھڑے ہو کے جو جو قبیلہ تمہارا احترام کرتا ہے، کسی کو لالچ دو پیسے کا، کسی کو عہدے کا، اور کسی کو ڈراؤ. اللہ اکبر، کچھ ڈر گئے اور کچھ بک گئے. جو باہر آئے کچھ ڈر گئے اور کچھ ڈر گئے اور کچھ بک گئے. ابن زیاد نے جو تیر چلایا وہ نشانے پہ لگا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 4,000 آدمی آئے وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے. آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ مسجد تشریف لے گئے. جب آپ مسجد میں گئے تو صرف 30 آدمی آپ کے ساتھ تھے. کہاں 18,000، کہاں 4,000 اور کہاں 30 آدمی. صورتحال سامنے آ گئی. آپ مسجد سے نکلے ہیں، مسجد سے نکل کے ابواب کندہ کی طرف چلے. جب آپ ادھر گئے، اب پیاس لگی ہوئی ہے اور گلیوں میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا گھوم رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. چلتے چلتے آپ کو ایک عورت نظر آئی جس کے بیٹے کا نام بلال تھا. یہ بلال کی والدہ جو ہے یہ دروازے میں کھڑی ہے اپنے بیٹے کے انتظار میں. کیوں؟ وہ بھی وہاں پہ اس محل کے قریب گیا ہوا تھا. اس شور شرابے میں یہ اس کا لڑکا بھی شامل تھا. یہ اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے اس اماں سے کہا، اماں جان کیا مجھے پانی مل جائے گا؟ کہا ضرور ملے گا. وہ عورت گئی، پانی لاتی ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتی ہے. آپ نے پانی کا پیالہ لیا، پانی پی لیا. اب آپ بیٹھے ہیں. جب تھوڑا سا وقت گزرا نا، وہ اماں کہنے لگی آپ جاتے کیوں نہیں؟ آپ یہاں سے اٹھتے کیوں نہیں؟ آپ نے پانی مانگا تھا، میں نے آپ کو پانی دے دیا. اللہ اکبر. چونکہ افراتفری پھیلی ہوئی تھی، بد امنی کا ماحول تھا، اس لیے اس عورت نے کہا آپ یہاں سے اٹھتے کیوں نہیں؟ آپ جاتے کیوں نہیں؟ اسے پتہ نہیں تھا یہ انسان کون ہے. ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا. جب وہ تیسری مرتبہ کہتی ہے نا تو حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اماں میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کوفے میں میرا کوئی نہیں ہے، کوفے میں میرا کوئی گھر نہیں ہے. مجھے مسلم بن عقیل کہتے ہیں، مجھے حسین کا سفیر کہتے ہیں. اماں اگر تم مجھے پناہ دے گی نا تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوگی. اس ماں نے تھوڑا سا سوچا، کہا مسلم بن عقیل آ جا، اگر تو حسین کا غلام ہے میں بھی حسین کی غلام ہوں. آپ میرے خیال ناراض بیٹھے ہیں، سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں کہ تھکے بیٹھے ہو ماشاءاللہ. اندر لے گئی، اس نے کھانا پیش کیا. مسلم بن عقیل نے کھانا نہیں کھایا رضی اللہ تعالیٰ. تھوڑا سا وقت گزرا، اس کا بیٹا بلال آیا. اس نے دیکھا یہ اماں بار بار اس کمرے کی طرف دیکھتی، اس کمرے کا خیال کرنی، وجہ کیا ہے؟ جب اس نے پوچھا تو اماں نے کہا بیٹا کسی کو بتانا نہ، یہ حسین کا بھائی ہے. یہ کس کا بھائی ہے؟ تنہا ہے. دوڑ گئے وہ 18,000 بیعت کرنے والے، دوڑ گئے، چھوڑ گئے اس کا ساتھ، کسی کو بتانا نہیں. اب محل کا جو انہوں نے بہراؤ کیا تھا آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. وہ 4,000 دوڑ گئے، ڈر گئے، بک گئے. ہانی بن عروہ کے قافلے کو، ان کے قبیلے کو بھی پتہ چل گیا کہ ہانی زندہ ہیں، شہید نہیں کیے گئے. وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو چلے گئے. جب اس کو یقین ہو گیا اب ابن زیاد باہر نکلا. اب اس نے مسجد میں آ کے لوگوں کو جمع کیا، وہاں تقریر کی. کہنے لگا سنو، نعوذ باللہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کی ہے. اب جو اس باغی کو اپنے گھر میں پناہ دے گا وہ ہم سے بچ سکتا؟ جس کے گھر میں ہے وہ خود پیش کر دے. اگر پیش نہیں کرو گے، ہم نے تلاش کر لیا تو پھر اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو مسلم بن عقیل کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلال ڈر گیا.
اس نے کہا گھر گھر تلاشی ہو اور ہمارے گھر سے حضرت حسین کے سفیر مل جائیں تو ہمارے ساتھ بھی ابن زیاد یہی کچھ کرے گا۔ اس نے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو بتایا، اس نے اپنے جناب والا اپنے باپ کو جا کر بتایا، محمد بن اشعث نے جا کے ابن زیاد کو خبر دی ہے، اس نے 70 سپاہی بھیجے آپ کے مقابلے کے لیے، آ کر گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تنہا ہے اور ادھر 70 سپاہی ہیں، لڑتے رہے، زخموں سے چور ہو گئے، گھر کو آگ لگا دی گئی۔ آپ ایک دیوار کے ساتھ ٹیپ لگا کے بیٹھے ہیں، محمد بن اشعث آیا، آ کر کہنے لگا، کہتا ہے مسلم بن عقیل میں تجھے امان دیتا ہوں، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تیری امان دیتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو پکڑ کے سواری پہ بٹھایا گیا، آپ کی تلوار نکال لی گئی۔ جب تلوار نکالی گئی تو حضرت مسلم بن عقیل کہنے لگے، محمد بن اشعث یہ تم اپنی بات کے خلاف کر رہے ہو، جسے امان دی جائے اس کے ہتھیار کبھی چھینے نہیں جاتے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے والے نے کہا آپ پریشان نہ ہو، آپ روئے نہ۔ فرمایا میں اپنے لیے تو نہیں رو رہا، میں نے جو وہ خط لکھا ہے میں تو اس خط کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ حسین آئے گا، حسین کا کیا بنے گا، میں قربان جاؤں۔ ہاں جناب محمد بن اشعث کو کہنے لگے تو نے میرے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن ایک وعدہ کر۔ اس نے کہا کیا وعدہ ہے؟ کہا میرے حسین کو خط بھیج دے کہ میرا حسین نہ آئے، میرا حسین۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، میں خط بھیجوں گا۔ اور اختصار کرتا ہوں، اب حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بات سننے کی ہے، آپ نے فرمایا تو مجھے شہید کرے گا مجھے پتہ ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے وصیت کا حق دے، مجھے وصیت کرنے دے۔ کہا آپ کو حق ہے۔ عمر بن سعد کو بلایا، عمر ادھر آ، تو ہمارا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ کیا وصیت ہے؟ وہ پہلے ڈرے قریب نہ جائے۔ ابن زیاد نے کہا سن لے، کیا وصیت ہے؟ فرمایا میں نے کوفے میں فلاں آدمی سے 700 درہم قرض لیا تھا۔ کیا لیا تھا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا، سارا کچھ کھا پی جاؤ، سود بھی کھا جاؤ، رشوت بھی کھا جاؤ۔ کہتے رشوت نہیں جی انعام ہے۔ میں نے کہا جناب سور کا نام بکرا رکھو تو بکرا تو نہیں بن جاتا، کیا خیال ہے؟ سور کا نام بکرا رکھ دو یا اس پہ بکرا لکھ دو، وہ بکرا بن جائے گا؟ کہتے جی رشوت نہیں مولوی صاحب، یہ تو چاہ پانی ہے نا۔ میں نے کہا چاہ پانی تو رشوت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں مولوی صاحب اتنے جڑا چاہ پانی نہیں دیندا وہ کام۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، پھر کیوں کہتے ہو بے موسمی بارشیں برستی ہیں؟ ہاں جی پھر کیوں کہتے ہو ہر شے ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہاں جی محبتیں ختم ہو رہی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، خون چٹے ہوندے جان۔ میں نے کہا پھر کیوں کہتے ہو؟ جیسا مال اندر جائے گا اثرات ویسے ہوں گے نا جی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا آدمی ہے، حضرت حسین کا سفیر ہے، ابھی شہید کر دیا جائے گا، لیکن کیا کہتے ہیں؟ قرض تو قرض ہے نا۔ فرمایا قرض شہید کی گردن سے بھی ادا ہوتا، وہ شہید جس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اللہ کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے، قرض اس کا بھی معاف، حقوق العباد۔ اور فرمایا دوسرا کام یہ کرنا میرے حسین کو خط لکھ دینا، میرا حسین نہ آئے۔ عمر بن سعد نے دیکھا ابن زیاد کی طرف، اس نے کہا امین آدمی کا حق یہ ہے وہ امانت پوری کرے، قرض بھی ادا کرو اور حسین کو روکو، اگر حسین رک جائے تو ہماری اس سے کوئی لڑائی۔ اس کے بعد میرے بھائیو توجہ رکھنا، ایمان کی طاقت کیا ہے؟ ہم یہ واقعات رونے رلانے کے لیے بیان نہیں کرتے، یہ واقعات سن کے کسی کے آنکھ میں آنسو آ جائے یہ حرج کی بات نہیں ہے، یہ تو اہل بیت سے محبت کی نشانی اور علامت ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے رونے رلانے کا ماحول پیدا نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمارا ان کے مقصد ان کے مشن پہ ہماری نظر ہے۔ اب سنیے گا، ابن زیاد کہنے لگا او مسلم بن عقیل
تو نے ظلم کیا ہے۔ فرمایا میں نے کیا ظلم کیا؟ مسلمانوں کا کلمہ متفق تھا، مسلمان ایک بات پہ جمع تھے، تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے کے مسلمانوں میں جناب والا بے اتفاقی پیدا کی ہے، مسلمانوں میں جھگڑا پیدا کیا ہے، لڑائی پیدا کی ہے۔ میں قربان جاؤں، جانتے ہیں مسلم بن عقیل میں تنہا ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں ہے، دربار ابن زیاد کا ہے، لیکن وہاں پہ ایمانی طاقت کے ساتھ کہا سن لے، ہم نے کلمہ مسلمانوں کا تقسیم نہیں کیا، کہا ہم آئے نہیں، ہمیں خط لکھے گئے، ہم ان لوگوں کے بلانے پہ آئے ہیں، ان لوگوں نے لکھا کہ تیرے باپ نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کے شریف لوگوں کو قتل کیا ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہے، تیرے والد نے ان پہ کیسر و کسرا جیسی حکومت چلانے کی کوشش کی ہے، ہم حکومت کے لیے نہیں آئے، ہم تو قرآن و سنت کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اپنے نبی کے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ جب اتنی بات کہی نا، اتنی جرت کے ساتھ اس کے والد کا نام لے کے للکارا، کہا لے جاؤ محل پہ لے جاؤ، اوپر جا کے ان کی گردن اڑا دو اور اوپر سے نیچے پھینک دو۔ حضرت مسلم بن عقیل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تاریخ کہتی ہے ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون تو پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ابن زیاد نے سمجھا تھا شاید مسلم کو شہید کر دوں گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کر دیا۔ اب تفصیلات کا وقت نہیں، بس میں اشارتاً بات کروں گا۔ آپ چلنے لگے تو حضرات صحابہ کرام نے روکا، بلکہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امان لے کے، مکہ مکرمہ کا جو والی تھا نا، گورنر تھا، اس کی امان لے کے آپ کے پیچھے آئے۔ جب آپ پیچھے آئے نا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ مجھے حضور نے خواب میں ایک حکم دیا ہے اور میں اس حکم کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں، اس کے لیے میرے بچے قربان ہو جائیں، میں خود قربان ہو جاؤں، میں اس سے پیچھے ہٹنے والا۔ فرمایا وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا وہ میں نے آج تک نہ کسی کو بتایا ہے اور نہ بتاؤں گا، یہاں تک کہ میں اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ سفر جاری ہے، مخبر پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے بتا دیا حسین آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ درمیان میں بہت سی باتیں میں اختصار کرتا ہوں۔ فوراً حسین بن نمیر کو قادسیہ بھیجا ابن زیاد نے کہ جاؤ حسین کو روکو، حضرت حسین کا قافلہ چل رہا ہے، میں قربان جاؤں۔ ابھی میں چاہتا ہوں 10 منٹ 15 منٹ اوپر ہو جائیں، لیکن آج بات پوری ہو جائے، کیا خیال ہے؟ لڑ دیتا نہیں انشاءاللہ، اللہ جزا دے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، یہ قافلہ چل رہا ہے، یہ مقام ہاجر پہ پہنچا۔ جب مقام ہاجر پہ پہنچا نا، حضرت حسین نے ایک خط لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب قیس کو دیا، قیس یہ خط لے جا، کوفے والوں کو بتا دے کہ تم نے جس کو بلایا ہے وہ آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو تم نے مجھے لکھا تھا نا کہ آپ آئیں گے، یزید کی بیعت توڑ دیں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے صرف دین کے لیے۔ کس کے لیے؟ قیس چلے۔ اب چونکہ قادسیہ میں حسین بن نمیر آ گیا تھا، اس نے پولیس پھیلا رکھی تھی، پکڑ لیا، خط برآمد ہوا، ابن زیاد کے پاس پہنچایا۔ ایمان والو سننا، ایمان کیا ہے؟ ہم وہ واقعات بیان کرتے ہیں جس سے جرت پیدا ہوتی ہے، کہو الحمدللہ۔ کیوں؟ ہم نے ارادہ کیا ہے، میرے اللہ نے چاہا اس ملک کے لیے، اس دین کے لیے اگر قربانی کا وقت آیا، ہم حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جھکیں گے نہیں، بلکہ سب کچھ قربان کر دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، ابن زیاد نے خط پڑھا، کہنے لگا قیس محل کی چھت پہ چڑھ جا، حسنین کریمین کو نعوذ باللہ گالیاں دے، حضرت علی کو گالیاں دے۔ حضرت قیس خاموش رہے، پتر میں نو چھت تے لے کے تے چلنا، آج دنیا دیکھے گی، تلواریں تیری ہیں، سپاہی تیرے ہیں، محل تیرے ہیں، لیکن قصیدہ پڑھا جائے گا تو حسنین کریمین کا پڑھا جائے گا۔ لے گئے چھت پہ، جب چھت پہ گئے نا، اب دنیا جمع ہے، آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور پھر کہا دنیا والو سنو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی بیٹی ہیں، ان کا بیٹا تمہاری طرف آ رہا ہے، مقام حاجر پہ پہنچ گئے ہیں، نکلو ان کا استقبال بھی کرو اور ان سے وعدہ بھی وفا کرو، کہہ دو سبحان اللہ۔
پیغام پہنچا دیا، جو پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ذمے لگایا تھا وہ پیغام دنیا تک پہنچا دیا۔ جان بچے نہ بچے پیغام تو پہنچنا چاہیے نا۔ پیغام پہنچانے کے بعد پھر حضرت علی کی عظمت اور شان بیان کرنی شروع کی ہے، اور پھر یزید اور ابن زیاد پہ آپ نے لعنت شروع کی ہے۔ میں قربان جاؤں، اتنی جرت کی نا، فوراً سپاہیوں کو کہا اس کی گردن اڑا دے۔ کہا اب گردن رہے تو بھی کوئی بات نہیں، نہ رہے کوئی بات نہیں، ہمارا جینا بھی حسین کے لیے ہے، مرنا بھی حسین کے لیے ہے۔ یہ قافلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے مقام زیالہ پہ پہنچا۔ راستے میں حضرت عبداللہ ابن مطیع ملے اور لوگ ملے، سب نے یہی کہا حسین نہ جا، حسین نہ جا۔ اور کوفے والوں کی کہ دل تو تیرے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ فرمایا میں جاؤں گا۔ مقام زیالہ پہ پہنچے، قاصد پہنچا، اس نے آ کے بتایا کہ آپ کے سفیر کو کیا کر دیا گیا۔ اب آپ رکے، مشورہ شروع ہوا۔ آپ کے بھائیوں نے، خاندان کے لوگوں نے کہا بدلہ لیں گے۔ لوگوں نے مشورہ دیا، وہ مسلم بن عقیل تھے، چھوٹے تھے، آپ بڑے ہیں، آپ کا روب، آپ کا دبدبہ، آپ کا احترام زیادہ ہے، آپ جائیں گے کوفے والے دوبارہ آپ کے ہاتھ پہ کیا کر لیں گے۔ پھر آپ چل پڑے۔ میرے بھائیوں، درمیان میں واقعات تو بہت سے ہیں لیکن میں صرف اختصار کے ساتھ حاضری لگوا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مقام عقبہ سے آگے نکلتا ہے۔ حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کے آیا، 3 دن آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آپ کی اس سے گفتگو ہوتی ہے جس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ تھا، آپ نے فرمایا میں آیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے، یہ 150 خط ہے، اگر تم نہیں چاہتے میں واپس چلا جاتا ہوں۔ کہا جی میں آپ کو واپس بھی نہیں جانے دوں گا، آپ سے لڑوں گا بھی نہیں، مجھے حکم یہ ہے میں آپ کو اسی طرح ابن زیاد کے پاس پہنچا دو۔ اذان ہوتی تو ان کا لشکر بھی نماز حسین کے پیچھے پڑتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قافلہ اسی طرح چلتا جا رہا ہے۔ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی اونگ آتی ہے۔ جب آپ کو اونگ آئی نا، آپ کی آنکھ لگی، آپ بیدار ہوئے، آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر آپ کے بڑے شہزادے نے سنا تو جلدی سے قریب آئے، ابا جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹا ابھی مجھے نیند آئی، ابھی مجھے اونگ آئی، ایک مسافر آیا، ایک گھڑ سوار آیا، وہ کہہ رہا تھا کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں، تو میں سمجھا یہ ہماری موتوں کا ذکر کر رہا ہے، اس لیے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت علی اکبر کے الفاظ سننا ایمان والو، حضرت علی اکبر کہنے لگے ابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں تو کائنات میں کوئی بھی حق پہ نہیں ہے۔ کہا ابا جان پھر پریشانی کیا ہے؟ اگر ہم حق پہ ہیں تو حق پہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ تو ہمارے نانا کی مبارک سنت ہے۔ بیٹا اتنی جرت والا، باپ اتنی جرت والا۔ 3 محرم ہے، عمر بن سعد آیا 4000 کا لشکر لے کے، آ کر کہنے لگا حسین آپ کیوں آئے؟ آپ کیوں آئے؟ فرمایا میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، یہ 150 خط ہے، پڑھ لو۔ اب کیا ارادہ ہے؟ فرمایا اگر وہ لوگ مکر گئے، خط لکھنے والے مکر گئے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ فوراً خط لکھا ابن زیاد کو کہ راستہ نکل رہا ہے، ہم نواسہ رسول کے خون سے ہاتھ رنگین کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ وہ واپس جانے کو تیار، خط لکھا، خط واپس آیا، جواب آیا۔ جب واپس خط آیا تو 7 محرم تھا۔ کہا بس ایک شرط ہے، یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا ان کا پانی بند کر دو۔ استغفر اللہ، یا تو پانی بند کر دو یا یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں کسی صورت بھی یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، شام کا وقت ہوا، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں بیان کی ہیں، مجھے یزید کے پاس پہنچا دو،
میں خود بات کر لوں گا، مجھے بارڈر پہ پہنچا دو۔ نمبر 3، یا مجھے واپس جانے دو۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، یہ دو پہلی باتیں حضرت حسین کی نہیں ہو سکتی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا مجھے بارڈر پہ جانے دو۔ خیر، ابن زیاد کو دوبارہ عمر بن سعد نے خط لکھا ہے کہ ابھی بھی راستہ نکل سکتا ہے، ابھی بھی راستہ نکل سکتا ہے۔ اب ابن زیاد کو جب دوبارہ خط آیا، اس نے بھی سوچنا شروع کیا کہ اگر جنگ سے بچت ہوتی ہے تو جنگ سے بچ جایا جائے۔ شمر نے جب یہ حالات دیکھے نا، یہ ظالم آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا، ابن زیاد، عمر بن سعد کی باتوں میں نہ آنا، وہ تو حسین سے ملا ہوا ہے، ان کی دن کو بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کی رات کو بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھ، اگر حسین آج تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ اتنا بڑا لشکر لے کے آئے گا کہ تجھے بھی رون دے گا، یزید کو بھی رون دے گا۔ اللہ اکبر! تو کیا کیا جائے؟ اس نے کہا سختی سے نوٹس لے، اس نے کہا جا یہ خط لے کے جا، عمر بن سعد کو کہے بس ایک بات ہے، یا تو یزید کی بیعت کر لے یا ان سے جنگ کرے، اگر جنگ نہ کرے عمر بن سعد اسے قتل کر دینا، اس کی جگہ پہ سپاہ سالار تو بن جانا۔ یہ جناب شمر خط لے کے گیا ہے۔ جب میدان میں پہنچا تو 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ عمر بن سعد نے کہا حسین اب تو ایک ہی بات ہے، یا تو بیعت قبول کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے کہنے دو نا۔ حضرت حسین نے کہا ہوگا تو یہ کہنا چاہتا ہے یا تو جھک جاؤ یا کٹ جاؤ۔ سن لے، ہم وہ نہیں ہیں جو جھک جائیں، کیوں؟ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، مگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ اور تو ہمیں جھکانا چاہتا ہے، سن لے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ وفا میں ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، اور ہم تو ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں جلا کے جیے ہیں۔ تو ہمیں جھکانا چاہتے، تو ہمیں جھکانے کے لیے آیا۔ فرمایا کر تیاری لڑنے کی، حسین تجھے لڑ کے دکھائے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں آیا تو لڑنے کے لیے نہیں تھا، جو لڑنے کے لیے آئے وہ عورتیں ساتھ نہیں لاتا، جو لڑنے کے لیے آئے وہ بچے ساتھ ہے۔ فرمایا میں لڑوں گا لیکن آج کی رات نہیں، کل 10 عاشوراء کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، کل سے لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو شمر ہے نا، جب یہ وہاں سے چلنے لگا تھا، اسے خیال آیا حسین کی فوج میں میرے 3 پھپھی زاد ہیں۔ کتنے؟ ابن زیاد، مجھے ان کے لیے امان لکھ دے کہ انہیں تو کچھ نہیں کہے گا۔ کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، امان لکھوا لی۔ اب بڑا خوش ہے، ایک بندے کو بھیجا جاؤ امان دے کے آؤ میرے پھپھی زادہ کو۔ اب وہ امان لے کے گئے، وہ جو پھپھی کے 3 بیٹے تھے نا، انہوں نے امان پڑھی۔ امان پڑھ کے بہو بلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے شمر تجھ پہ بھی لعنت، تیری امان پہ بھی۔ سارے نہیں بولتے، جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بولتے نہیں ہیں۔ تجھ پہ بھی لعنت اور تیری۔ کہا ہمیں امان دیتا ہے اور نبی کے نواسے کو شہید کرتا ہے، کیسی جرت ہے، کیسی جرت ہے۔ خیر میں اور اختصار کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ اب 10 محرم کا دن، رات کیسی گزری، اس رات کو سننا میرے بھائیو۔ آپ شکوے کرتے ہو جی مولوی تاریخ سناتے نہیں، ہم شکوے کرتے ہیں آپ ٹائم نہیں دیتے۔ ہاں جی، دونوں پاسے عجیب گل نہیں۔ توجہ رکھیے، توجہ، میں اختصار کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہم سے صحابہ کی سنو تو وہ ختم نہیں ہوتی، اہل بیت کی سنو تو وہ ختم نہیں ہوتی۔ کہہ دو الحمدللہ۔ چونکہ اسی کرائے دے قاتل تا ہے نہیں، اسی کرائے دے قاتل تا ہے نہیں، ہم تو عقیدہ لے کے چلے، عقیدہ، اور جو عقیدے لے کے چلے پھر وہ ان باتوں کی پرواہ، وہ تو کرائے کے قاتل ہوتے نا۔ اینی اس باری سنانی ہے تے اینی اگلی فیس لے کے سنانی ہے، اینی اگلی فیس لے کے سنانی ہے۔ میں نے کہا نہ، ہم سے پوری سنو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین وہ جو ایک رات لی تھی نا آپ نے، پہلا کام یہ کیا، اپنے پورے لشکر کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور کہا یار یہ جو ابن زیاد، شمر، یزید، ان کی لڑائی میرے ساتھ ہے۔ ان کی لڑائی کن کے ساتھ ہے؟ تمہارے ساتھ نہیں۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جیسے ہی اندھیرا ہونا، جس طرف تمہارا رخ آئے تم نکل جانا، جہاں تمہیں موقع ملے وہاں آباد ہو جانا، میری پرواہ نہ کرنا۔ سب بے یک زباں ہو کر کہنے لگے حسین کیسی باتیں کرتا ہے، تاریخ میں ہمیں کیا لکھا جائے گا؟ سن حسین،
جینا بھی تیرے ساتھ ہے، مرنا بھی تیرے ساتھ ہے، کل قیامت والے دن اٹھنا بھی تیرے ساتھ ہے، جنت میں جانا بھی تیرے ساتھ ہے، جنت میں جانا بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہاں سے ہٹے تو مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں کو جمع کیا، کہا بھائیو تمہارے ایک بزرگ نے قربانی دے دی ہے اور تم تو واپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے حسین چلے تو جائیں، ہمیں یہ بتا کل قیامت والے دن مسلم بن عقیل کے سامنے کیسے جائیں گے، اپنے بزرگوں کے سامنے کیسے جائیں گے کہ تم تپتی صحرا میں کربلا کے میدان میں حسین کو اکیلا چھوڑ کے آئے تھے؟ نانا جس طرح مسلم بن عقیل آپ پہ قربان ہو گئے ہیں، ہم بھی آپ پہ قربان ہو جائیں گے۔ اب اس سے اگلی بات سننا، اب حسین گئے اس خیمے میں، سبحان اللہ، کہاں گئے؟ جہاں پہ وہ ہستیاں تشریف فرما تھی۔ نعوذ باللہ، میں مان لیتا ہوں تیری تاریخ کو کہ زینب روئی، میں مان لیتا ہوں تیری تاریخ کو کہ زینب نے دوپٹہ اتار کے پھینک دیا رضی اللہ تعالی عنہا، میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں انہوں نے وین کیا، لیکن مجھے قرآن کی یہ آیت تو سمجھانا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یہاں ڈائریکٹ نبی کی بیویوں اور نبی کی بیٹیوں کو حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میں نے کہا میں کیسے مان لو، میں تاریخ کو دے ماروں گا، قرآن کو سینے سے لگا دوں گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے جو حضرت زینب کا یوں نقشہ کھینچتا ہے۔ میں نے کہا اگر قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر دیکھنی ہے، یا تو نبی کی بیویوں کو دیکھ لو یا نبی کی بیٹیوں کو دیکھ لو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اگلی بات، علماء یہاں کچھ نہ کچھ علماء تو ہوں گے، وصیت کا پورا کرنا ضروری ہے، اگر وصیت کو پورا نہیں کریں گے تو بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ مرنے والا جو وصیت کرے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہن زینب میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ بھائی کیا وصیت ہے؟ کل میدان سجے گا۔ یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں، یہ باتیں سننی بڑی آسان ہیں۔ آج کسی کے بھائی کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کے رشتہ دار کو 105 بخار ہو جائے نا تو اس کے آنسو نہیں تھمتے، اس کے دل کی دھڑکن نہیں تھمتی، اور یوں میدان سجا ہو، میدان سجا ہو، واہ حسین تیرے صبر کے کیا کہنے۔ کہا بہن کل میدان سجے گا، جب کل میدان سجے گا نا تو تیرا بھتیجا علی اکبر کٹے گا، تیرا بھائی حسین بھی کٹے گا، وہ تیرا دوسرا بھتیجا قاسم بھی کٹے گا، لیکن سن تیری آواز خیمے سے باہر آنی، سارے نہیں بولتے، باہر آنی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا ہاں آج تیرا باپ تجھے وصیت کر کے جائے تو تو پوری کرتا ہے، اور حسین وصیت کرے، مجھے اپنے انداز میں کہنے دے۔ بی بی نے کہا ہوگا حسین کیسی باتیں کرتا ہے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، جس علی کا تو بیٹا ہے اسی علی کی میں بیٹی ہوں، کیوں فکر کرتا ہے؟ تو مجھے جرت میں بھی بے مثال پائے گا، تو مجھے صبر میں بھی بے مثال پائے گا۔ 10 محرم الحرام کا دن، میرے بھائیوں باتیں تو بہت سی ہیں، بس میں اختصار کے ساتھ اپنے عنوان کو پورا کر رہا ہوں۔ 10 محرم کا دن ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بلیغ خطبہ دیا نا، میں اس خطبے کے آخری الفاظ سنا رہا ہوں۔ فرمایا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے کہ تم قصاص میں مجھے قتل کرنے جا رہے ہو، میں نے تمہارا کسی کا مال لوٹا ہے یا تمہارے کسی بندے کو زخمی کیا ہے اور تمہیں پتہ نہیں میں وہ حسین ہوں کہ جس پہ تیز قطرے بارش کے بھی مصطفیٰ برداشت نہیں کرتے تھے، اور تم مجھ پہ کیسے ظلم کرو گے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے میں جب روتا تھا تو میرے محبوب فرمایا کرتے تھے فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کر، یہ روتے ہیں تو مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوتا، آج تم مجھ پہ ظلم کرو گے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ میری والدہ ہے، علی میرے والد ہیں،
کیا تمہیں پتہ نہیں ہے سید الشہداء میرے والد کے چچا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس گھرانے سے ہوں؟ حضرت جعفر طیار جو ہے وہ میرے پیارے عزیز چچا ہے۔ ساری باتیں کی ہیں، لیکن شمر نے پہلا تیر چلایا، جنگ کا آغاز ہوتا ہے، لڑائی جاری ہے، نماز ظہر کا وقت آیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ یزید بے نمازی تھا، اس لیے ہمارے بزرگ اسے فاسق کہتے ہیں، لیکن قربان جاؤ میرا حسین نمازی تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ظہر کا وقت ہوا نا، کہا جنگ روکو، کون سنتا تھا؟ لیکن حسین نے بتا دیا جنگ رکے نہ رکے نماز چھوڑی جا سکتی نہیں، نماز چھوڑی جا سکتی نہیں۔ آپ نے صلاۃ الخوف کے طرز پہ نماز پڑھی ہے۔ اب ظہر کے بعد کا وقت ہے، میدان سجا ہوا ہے، اچانک دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، اور لوگ بھلا کیا کہتے ہیں؟ یوں محسوس ہوتا ہے شیر خدا آ گئے۔ کون آ گیا؟ شیر خدا آ گئے، شیر خدا آ گئے۔ اور وہ تھا کون؟ جسے حسین کا لخت جگر علی اکبر کہا جاتا تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ 18 سال باپ کے لیے سب سے بڑی قیامت جوان بیٹے کی لاش کو کندھا دینا ہے۔ وہ باپ جیتے جی مر جاتا ہے، جس کے سامنے باپ سارے غم برداشت کر جاتا ہے، لیکن جب بات اولاد پہ آتی ہے تو خاندان کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے اپنے لیے سب کچھ برداشت کیا، لیکن اب میری اولاد پہ نہیں، اب میری اولاد پہ نہیں۔ سنیو وہ منظر کیسا ہوگا جب خوبصورت جوان، ہاں جناب، باپ تو اپنے بیٹے کو دلہا بنا ہوا گھوڑے پہ سوار دیکھتے ہیں، لیکن علی اکبر کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑے پہ دیکھا، جس طرف جاتے ہیں دشمن کی صفیں پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت حسین کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہوگا، کیوں؟ میں نے کہا جرت ایسی تھی کہ اسے بیٹا حسین کا کہا جاتا ہے اور اسے پوتا شیر خدا کا کہا جاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک ظالم نے یوں نیزہ مارا، گردن پہ لگا، حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے۔ حضرت حسین دیکھ رہے تھے، آپ کی آنکھوں کے سامنے 55 سال کا بڑا آدمی ہے، اس کے سامنے اس کے 18 سال کے بیٹے کے ٹکڑے کر دیے گئے، تلوار کے ساتھ کیا کر دیے گئے؟ حسین رویا نہیں، حسین نے چیخ و پکار نہیں کی، حسین نے ماتم نہیں کیا، حسین نے چہرہ نہیں نوچا، حسین نے یوں بیٹے کی لاش کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور چل پڑے خیمے کی طرف۔ کہا زینب میں نے تجھے کہا تھا نا کل میدان سجے گا، یہ سب کٹیں گے، لیکن جو حکم اللہ کا ہے ہم کل بھی اس پہ صابر تھے، آج بھی اس پہ کیا ہے؟ میرے بھائیو، تاریخ نے اس سے ایک دردناک منظر اور بھی پیش کیا۔ ابھی حضرت حسین خیمے میں پہنچے تھے، پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، یا اماں، او میرے چچا، او میرے چچا۔ انسان جہاں بھی نکل جائے، یہ خونی رشتوں میں اللہ نے کشش ایسی رکھی ہے، محبت ایسی رکھی ہے، جب زمانہ ٹھوکر مارتا ہے تو سب سے پہلے اپنے خونی رشتے انسان کو یاد آتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، حسین نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ کون تھا؟ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جن کا نام قاسم بن حسن تھا۔ دشمن نے وار کیا، عمر بن سعد نے تلوار ماری ہے، اور جب زخم لگا تو زبان پہ چچے کا نام آیا، والد تو تھا نہیں، چچا تھا۔ یا اماں، جب مڑ کے دیکھا تو قاسم بھی شہید ہو گئے، قاسم کی لاش کو بھی اٹھایا۔ اللہ آج تو میرے نانا کے دین کے لیے جو قیمت مانتا جائے گا حسین ادا کرتا جائے گا۔ اور پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا۔ اب یہاں پہ ایک نکما اور کھڑا ہوا، صرف لوگوں کو رلانے کے لیے، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے۔ حضرت حسین کا منظر کیا پیش کرتا ہے؟ او جی حسین نے پانی مانگا، ظالموں میرے نہ تے لڑائی ہے میرے نہ تے لڑائی ہے، اس 6 ماہ دے عبداللہ نہ کی لڑائی ہے، علی اصغر نہ کی لڑائی ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جا مولوی، کو شرم کر، کوئی حیا کر، میرا حسین دشمنوں کے سامنے دامن پھیلا سکتا؟ میں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں، غم اپنی جگہ پہ ہے، ان پہ جو ظلم ہوا وہ غم اپنی جگہ پہ، لیکن ہم تو ذکر حسین کرتے ہیں اپنی بزدلی دور کرنے کے لیے، کہہ دو بے شک۔
جو حسین کا غلام ہے وہ کبھی بزدل ہو سکتا نہیں، ہو بھی تو ذکر حسین سن کے اس کی جرت بیدار ہو جاتی ہے، کہو بے شک۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑائی جاری ہے، سر میں تلوار لگی، اس نے ایک خود کو پھاڑا، سر زخمی ہوا، آپ نے یوں کپڑے کے سر مبارک کو باندھا، یوں خیمے کے ساتھ ٹیک لگائی لکڑی کے ساتھ، نظر پڑی عبداللہ پہ، 6 ماہ کا عبداللہ۔ یہ عبداللہ بھی بڑا ہو کے پوچھے گا میرا والد کیسا تھا، عبداللہ تجھے آخری پیار کر لو۔ بلایا، سینے پہ لٹایا، ایک ظالم نے تیر مارا، اور 6 ماہ کا علی اصغر بھی نانا کے دین پہ قربان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آخری منظر دیکھنا، اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں ہے، ساتھی شہید ہوتے چلے جا رہے، 72 لوگ اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ حضرت حسین جب گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلتے ہیں، آپ جس طرف جاتے ہیں ایک کوفی نہیں بلکہ 10 کوفیوں کی جماعت جمع ہو کے میرے حسین پہ حملہ آور ہوتی ہے، آپ ان کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اب حضرت حسین زخموں سے چور چور ہیں، 77 زخم آپ کے جسم اطہر پہ لگتے ہیں، 34 زخم تلواروں کے، 33 زخم نیزوں کے۔ اور بھائیوں، کتنا وجود ہے انسان کا، اور اس پہ 77 زخم لگے ہوں اور بندہ پھر بھی میدان کارزار میں ہو۔ یہ حسین کی جرت ہے، یہ حسین کی استقامت ہے۔ آپ کو پیاس لگی، آپ نے اپنے گھوڑے کا رخ دریائے فرات کی طرف موڑا ہے، دریائے فرات کے کنارے پہ پہنچ گئے، یوں پانی کا چلو بھرا ہے۔ اللہ، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور اس طرح تو جتنا بھی بڑا دشمن ہو وہ ظلم نہیں کرتا جو آل رسول کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حسین بن نمیر نے تیر مارا ہے، آپ کے ہونٹوں پہ آ کے لگا ہے، خون کا فوارہ نکلا، آپ نے پانی چھوڑ دیا اور اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کے کہا، اللہ میں جانتا ہوں کہ قیامت والے دن تو ان ظالموں کو معاف ہے۔ اللہ میں جانتا ہوں قیامت والے تو ان ظالموں کو معاف نہیں کرے گا، لیکن حسین کی دعا ہے انہیں دنیا میں بھی چھوڑنا، انہیں دنیا میں بھی چھوڑنا۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ قرآن کہتا ہے یہ جو تمہیں دنیا میں عذاب مل رہا ہے نا، یہ چھوٹا ہے، یہ کیا ہے؟ والعذاب الآخرۃ اکبر۔ آ جاؤ، رب نے تواڈے واسطے بڑا عذاب اگے رکھا ہے۔ حسین کے قاتل دنیا میں بھی عذاب میں ہیں اور آخرت میں بھی کیا ہوں گے؟ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کا آخری منظر دینے لگا ہو، 77 زخم لگے ہوئے، لباس پٹا ہوا، گرد و غبار پڑی ہوئی، پیاسا حسین دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، میدان کی طرف رخ کرتا ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا، دو دیکھ کر کہتا ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کا شہ سوار ہے، یہ کون سی وقار ہے؟ 70 زخم لگے ہیں لیکن پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کا شہ سوار ہے کہ 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، جس طرف اٹھی ہے ٹیر بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ سنتے جاؤ سنتے جاؤ، آج میری طرف دیکھو، گھڑی کی طرف نہ دیکھو، آج میری طرف دیکھو۔ کہتے جی ذکر حسین نہیں کرتے، ذکر حسین نہیں کرتے، یاد رکھو گے ذکر حسین، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اب ایک دو منظر اور سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا، دکھ دور ہو جائیں گے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ پچھلے نہیں مندے سین والے غصے چ بیٹھے ہو، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ کم سے کم بائی پاس تک تو آواز جائے نا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ سننا کیسے زندہ ہے۔ خولد بن یزید، اس ظالم نے حسین کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں ڈالا بطور فخر، اللہ اکبر۔
جب یہ کوفے کی طرف لے کے چلا نا ابن زیاد کے پاس، تو شہر کا پھاٹک بند ہو گیا تھا، اندر نہیں جا سکا، اپنے گھر لے گیا۔ اس نے وہاں پہ جو کپڑے دھونے والا برتن تھا نا، جسے ہم ٹب کہتے ہیں، اس کے نیچے سر رکھا اور اپنی بیوی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، کہنے لگا آج تیرے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ کیا لے کے آیا ہوں؟ اس نے کہا کیا لایا ہے؟ اس نے کہا دنیا کے سب سے معزز انسان کا سر لایا ہوں۔ اس نے کہا حسین کا سر لایا ہے؟ اس نے کہا حسین کا سر۔ اس نے کہا لوگ اپنی بیویوں کے لیے بدبخت سونا لاتے ہیں، چاندی لاتے ہیں، تحفے لاتے ہیں، تو فاطمہ کے بیٹے کا سر لایا ہے، جا آج کے بعد میں تجھ پہ حرام ہوں، آج کے بعد میں تجھ پہ کیا ہوں؟ اٹھ کے چلی گئی۔ اس نے دوسری بیوی کو بلایا، وہ بیوی اس کے پاس ٹھہری، وہ بیوی کہتی ہے اس ٹب کے نیچے کیا ہے؟ تو نے کیا دیکھا؟ کہا وہاں سے ایک روشنی اٹھتی ہے اور آسمان کی طرف جاتی ہے۔ جن کا ذوق تازہ ہوا کہہ دو سبحان اللہ۔ اور کہا میں نے سفید رنگ کے پرندے دیکھے ہیں، سفید رنگ کے پرندے جو اس ٹپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ میں نے کہا بی بی وہ پرندے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں جو حسین کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابن زیاد کے دربار میں سر پہنچ گیا، اس ظالم نے یوں ایک چھڑی لی ہے، آپ کے ہونٹوں کو لگانے لگا۔ میرے محبوب کا صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ تڑپ گئے، کہا ابن زیاد کو حیا کر، شرم کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی ان ہونٹوں پہ بوسے لیا کرتے تھے۔ اس نے کہا تو بوڑھا ہے وگرنہ تجھے مار دیتا۔ اس نے کہا تو مار نہ مار، سن دنیا والو تم نے ظلم کیا ہے، تم نے نبی کی نواسے پہ، فاطمہ کے بیٹے پہ، مرجانہ کے بیٹے کو ترجیح دی ہے، یاد رکھنا یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا، تمہارے شریروں کو غلام بنائے گا اور تمہارا جینا محال کر دے گا۔ کہتے ہوئے نکل گئے۔ میرے بھائیو اس پہ ایک حوالہ اور سننا، انشاءاللہ دعائیں دو گے، ذکر حسین سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ابن زیاد نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، اعلان کیا کہ سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ نماز کے بعد اس نے خطاب شروع کیا ہے، نعوذ باللہ حسنین کریمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے گفتگو شروع کی ہے۔ میں قربان جاؤں، ایک بڑے آدمی جن کا نام حضرت عبداللہ بن عفیف تھا، آنکھوں سے نبینا تھا، ہر وقت مسجد میں رہا کرتا تھا۔ اللہ جب کسی سے کام لیتے ہیں یوں کام لیتے ہیں، اتنی دنیا بیٹھی ہے اور یہ تو بکے ہوئے تھے نا، وہ نبینا آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چپ کر کذاب ابن کذاب، تو بھی جھوٹا تیرا باپ بھی جھوٹا۔ کیسی جرت ہے، کیسی جرت ہے، تو بھی جھوٹا تیرا باپ بھی جھوٹا۔ اس نے کہا حسین کو شہید کر کے تے ہن بڑیاں چنگیاں چنگیاں گلاں کردا ہے، ہمیں تو دھوکہ نہیں دے سکتا، تو بھی جھوٹا ہے تیرا باپ بھی کیا ہے جھوٹا ہے۔ اس سے آگے چلیے، حر بن قیس سر لے کے پہنچ گیا یزید کے دربار میں۔ یزید نے پوچھا ہاں بھی کیا بنا؟ اس نے کہا امیر المومنین نعوذ باللہ آپ کے کچھ دشمن مار دیے، جو بچے ہیں ان کو قیدی بنا کے ساتھ لائے۔ تو اس نے کہا ابن سمیہ کے بیٹے پہ لعنت ہو، میں نے اسے قتل کرنے کو تو نہیں کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں کچھ لوگ کہتے دیکھو وہ رویا، اس نے کہا میں نے قتل کرنے کو نہیں کہا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ وہ حکمران تھا، وہ کیا تھا؟ اگر شمر نے، ابن زیاد نے، حر بن یزید نے اور جناب والا حر بن قیس نے، عمر بن سعد نے، ان لوگوں نے اگر یزید کی بات نہیں مانی اور حضرت حسین کو شہید کیا تو بدلے میں ان لوگوں کو مارنا چاہیے تھا کہ نہیں مارنا چاہیے تھا؟ بتا دو، کسی ایک کو بھی ایک دن کے لیے بھی قید کیا، اس سے بڑی بات اتنا تو کر دیتا کہ وہاں سے اس کی گورنری ختم کر دیتا کوفہ سے، لیکن اس نے اس کی کوفہ سے گورنری ختم نہیں کی۔ جو حوالہ سنانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں سننا، اللہ اکبر۔ آئندہ جمعہ میں بتاؤں گا جن لوگوں کا اشکال ہے نا کہ مغفور اللہم، وہ حدیث قسطنطنیہ والی، اس میں یزید جہاد میں گیا تھا، آئندہ جمعہ میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ مشاجرات صحابہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ صفین ہوئی، میں انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کروں گا۔ اب ذرا سننا جو بات میں سنانا چاہتا تھا،
اس ظالم نے بھی چھڑی لی ہے۔ حضرت حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی لگانے لگا اور اشعار پڑھنے لگا۔ وہاں بھی میرے نبی کا ایک غلام حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ظالم کیا کرتا ہے؟ میں نے دیکھا نبی ان ہونٹوں کے بوسے لیا کرتے تھے اور ایک جملہ بڑا قیمتی کہا یزید سن لے، کل قیامت والے دن تیری شفاعت ابن زیاد کرے گا اور حسین کی شفاعت محمد مصطفیٰ کرے گا صلی اللہ ہو۔ اور پھر اللہ نے کسی کو بھی، جتنے بھی قاتل تھے نا، 2 سال یا 8 ماہ یا 3 سال 8 ماہ یزید کی حکومت رہی۔ تاریخ لکھتی ہے ایک دن بھی یزید کو سکون ملا، اسی افراتفری میں مر گیا۔ اور پھر جو بڑے بڑے ظالم تھے، اب میں سب کی بات کروں، سب قاتلین کا انجام سناؤں پھر تو لمبا وقت چاہیے۔ سب سے بدبخت جو تھا وہ شمر تھا۔ کون تھا؟ شمر کو مختار نے، یہ صرف 5 سال کے بعد مختار کا تسلط ہوا کوفے پہ، عراق پہ، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا قاتلین حسین کے علاوہ سب کو معافی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسا اعلان تھا؟ اس نے کہا قاتلین حسین کو کوئی معافی نہیں، جہاں بھی چلے جائیں ڈھونڈ کے ماروں گا۔ اور اس نے ایک دن میں 248 بندے مارے۔ کتنے بندے مارے؟ انہیں کہ آ جاؤ سارے لین چ لگو دھوکھا دین والے، انہیں ایک نو لب کے مارے 248 بندے۔ اور شمر کی باری آئی نا، اس نے شمر کو کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ قاتلین حسین کا انجام سن کے ہمارے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں، کہو الحمدللہ۔ عمر بن سعد کو بندے بھیجے، کہا جاؤ اس کی گردن اڑا کے لاؤ۔ اس کے بیٹے کو بلا کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب گردن آئی نا، اس نے کہا اسے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا میرا باپ ہے، میں پہچانتا ہوں، اب مجھے زندہ رہنے کا دل نہیں کرتا۔ اس نے کہا تجھے چھوڑے گا کون؟ کہا اس کی بھی گردن اڑاؤ۔ کہا دنیا والو، مختار نے جملہ کہا، اس نے کہا دنیا والو، یہ عمر بن سعد کو میں نے حضرت حسین کے بدلے میں مارا ہے، علی اکبر کے بدلے میں اس کے بیٹے کو مارا ہے۔ کہا یہ کافی نہیں، اگر میں 3/4 قریش کو قتل کر دوں، مار دوں، پھر بھی حسین کی ایک انگلی کا بدلہ برابر ہو سکتا نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، حضرت حسین کی شہادت مجھے اور آپ کو دعوت دے رہی ہے، آؤ دنیا والو، حسین نے جس دین کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی، آج اس دین کو اپنا لو، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔